الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. الحمدللہ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، خالق و مالک، حاکم و رازق، معبود برحق، پالنہار، مولا مربی، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود برحق صرف وہی اکیلی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کی تعریفوں کے قابل ہے، ہر طرح کی ستائشوں کے لائق ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتیں، بہترین الفاظ، عمدہ ترین کلمات، اچھے اچھے جملے صرف اسی ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں. وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو تمام اپنی مخلوقات کو اپنے بھرپور خزانوں میں سے عطا کرنے والا، ایک ایک کو اس کی مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین بھرپور عطا کر رہا ہے، اور ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو، ان باتوں کو پھر یاد بھی دلا رہا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: انی قد حرمت ظلما علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا. میں نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک پر بھی ذرہ برابر بھی کوئی ظلم کروں، یہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اس لیے میرے بندوں، یہ ظلم کا کرنا میں نے تمہارے اوپر بھی ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا. تم پر بھی یہ چیز حرام ہے، بالکل کسی کے لیے زیبا نہیں، جائز نہیں، حق نہیں کسی بھی اعتبار سے کہ کسی دوسرے بندے پر، اپنے کسی بھائی پر، اپنی کسی بہن پر کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی کیفیت کا کوئی ظلم کرے. یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ تھے سوائے اس کو جس کو میں نے ہدایت نصیب کر دی. مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہدایت ایسے ہی نہیں آ جاتی اپنے آپ، یہ اللہ رب العالمین سے اس کو مانگنا پڑتا ہے، اس کی طلب کرنی پڑتی ہے، اس کی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و کاوش کرنی پڑتی ہے، دوڑنا پڑتا ہے.
ان اعمال، ان نیکیوں، ان کاموں کی طرف، ان افعال کی طرف کہ جس کے ذریعے سے ہم کامیابیوں کی طرف پہنچ سکیں، ہدایت ہمیں نصیب ہو سکے، اصلاح ہماری ہو سکے. اور رب سے التجا کی جانے کی ضرورت ہے. رب سے ہم مانگے اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں سیدھا سیدھا رکھ. بہت ساری دعائیں اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے تعلق سے، ہدایت کے بارے میں، ہدایت کو طلب کرنے کے تعلق سے سکھائیں، تعلیم فرمائیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب کے سب فقیر ہو سوائے اس کو جس کو میں غنی کر دوں. سو مجھ سے مالداری طلب کرو، مجھ سے غنا کو کا سوال کرو، میں تمہیں غنی کروں گا، میں تمہیں غنی بناؤں گا. انسان یہ نہ سمجھ لے کہ میری اپنی دن و رات کی محنت ہے، میرے اپنی کد و کاوشیں ہے، میری اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی ہے تو میں نے حاصل کیا ہے. نہیں، یہ رب کا فضل ہے، رب کی عنایت ہے کہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. روزی کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے، غنی کر دینا، غنی ہو جانا یہ بہت دور کی بات ہے. یہ رب کی ہی طرف سے عطا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو نہ ہو. سو اس سے طلب کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اس سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے تھے، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھلا دوں. مجھ سے روزی طلب کرتے رہو، میں تمہیں روزیاں دیتا رہوں. میرے آگے مانگتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، جستجو کرتے رہو، سوال رزق اور روزی کا کرتے رہو، میں تمہیں روزی عطا کرتا رہوں گا. اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہنا دوں. سو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا، میں تمہیں پہناؤں گا. جامع ترمذی کی حدیث ہے نا، یہی 3-4 باتیں نہیں بلکہ جو بھی کچھ مانگنا ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگنا ہے. اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے لو لگاؤ، اس سے التجائیں کرو، اسی کے آگے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو دراز کرو، دامنوں کو پھیلاؤ. وہ رب کریم عطا کرنے والا ہے جو مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب ایسے ہو جو دن اور رات گناہ کرتے رہتے ہو اور اسی کے مطابق میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں. تم دن اور رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں اسی حساب سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، بخشتا رہتا ہوں. مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں معاف کرتا رہوں، میں تمہیں معاف کرتا رہوں. قبولیت کی گھڑیاں دے دی اللہ رب العالمین نے. 24 گھنٹے کے اندر کتنی ساری قبولیت کی گھڑیاں. ان گھڑیوں کو ہم استعمال کریں، ان لمحات کو ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں، ان سے پورا فائدہ حاصل کریں اور رب کے آگے گڑ گڑانے کی کوشش کریں، اس سے التجائیں کریں، اس سے مانگتے رہیں، اپنے گناہوں کی بھی معافی طلب کرتے رہیں. اس کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کرتا رہے گا. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے شیطان کو کہی. سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شیطان اللعین کو اللہ رب العالمین نے اپنی درگاہ سے، بارگاہ سے، جنت سے نکالنے لگا، اس وقت جو اس نے ساری باتیں کری اس میں اس نے یہ بات بھی رکھی کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا، اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں ہوں گی. یعنی آخری سانس تک، آخری ہچکی تک. یہ قسم کھا کے آئے وہ کہ اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں موجود ہوں گی. اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. رب کی کریمی دیکھیے، رب کی رحیمی دیکھیے، اس کی کرم فرمائیاں دیکھیے. رب نے کیا جواب دیا کہ مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. تو کر لے جتنی کوشش تجھے کرنی ہے. یعنی اس سے التجائیں کرنا، اس سے دعائیں طلب کرتے رہنا، یہ ہے اصل چیز. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کے اندر وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور فرماتا ہے تمہارا رب، کیا فرمایا؟ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میرے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤ، دامنوں کو دراز کرو، مجھ سے التجائیں کرو، مجھ سے دعائیں کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ، کیوں عبادت کا لفظ یہاں پر دیا؟ بات دعا کی چل رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ میری عبادت سے جنہوں نے استکبار کیا، جنہوں نے منہ پھیرا، انحراف کیا، تکبر میں آ کر میری عبادت کو چھوڑا. کیوں؟ یہ بات تو دعا کی ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین عبادت کے بارے میں آگے بات بتا رہا ہے. نہیں، الدعاء مخ العبادہ، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اصل جڑ ہے عبادت کی. نماز پوری اٹھا کر دیکھ لیجیے، دعا ہی دعا ہے، مکمل شروع سے لے کر آخر تک ساری دعا ہی تو ہے. لیکن کتنی عظیم ترین عبادت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے میری عبادت سے، یعنی دعاؤں کے کرنے سے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے جس نے شرم محسوس کری، جس نے کبر کیا، تکبر کیا، انحراف کیا اس کام سے کہ میں رب کے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤں، نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ تو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دیتا ہے، میں چلتے پھرتے ہی مانگ لیتا ہوں. نہیں، خاص اہتمام کر کے، خاص وقت نکال کر، نمازوں کے بعد، بارش کے گرنے کے وقت، سفر کے دوران، اقامت اور اذان کے درمیان، رات کے تیسرے پہر میں، والدین کی دعا اولاد کے لیے، امام کی دعا اپنے مامورین کے لیے، یہ سب وہ معاملات ہیں جو قبولیت کے اوقات ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ. ہم ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو تلاش کر کے رب کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے التجائیں کریں، اس سے دعائیں کریں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں، سارے بند راستے اللہ رب العالمین کس طریقے سے کھول دے گا، احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. سنن ابو داؤد اور نسائی کی روایت، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور رزق اور روزی ایسے طریقوں سے، ایسے راستوں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ اہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، بہت ہی اہم وجہ اس کی. آج ہر دوسرے بندے کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی دعا فرما دیجیے گا، دعا کر دیجیے گا، بڑی پریشانی چل رہی ہے، کاروبار میں بڑی تنگی ہو رہی ہے، رزق و روزی کے دروازے ایسا لگتا ہے بند ہو رہے ہیں، بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. علاج ہے، قرآن و حدیث میں علاج ہے. ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. دیکھیے کیسے راستے کھلتے ہیں، دیکھیے کیسے بارے کے نیارے ہوتے ہیں. مستدرک حاکم کی بالکل صحیح روایت، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر. کیا فرمایا؟ کہ قسمت اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے نا، دعا یرد القضاء، کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اسی کی تشریح یہاں پر ہو رہی ہے، اور 2 باتیں ساتھ میں ملا کر، بڑی عمدہ باتیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو پوری طریقے سے اس کو دل جمعی کے ساتھ اپنانے کے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں بدلتی، بدل ہی نہیں سکتی. ہم یہ سمجھ لیں کہ تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، ہونا ہی ہے، کچھ نہیں ہوگا اس کے بغیر. لیکن دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت، ایسی تقویت، ایسی مضبوطی، ایسی پائیداری عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھی بدل دے گا. اور کیا چاہیے ایک بندہ مومن کو؟ اور کیا چاہیے؟ پہلی بات. دوسری بات کیا فرمائی؟ کہ عمر میں اضافہ، عمر میں اضافہ نیکی کے سوا کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. یعنی نیکی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوگا. جیسے بخاری مسلم کی اور دیگر بہت ساری صحیح ستہ کے اندر روایتیں موجود ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ صلہ رحمی کرتے رہنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو صلہ رحمی بھی نیکی ہی ہے. یہاں مطلقاً نیکی کا ذکر کر دیا.
اب عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی عمر تو اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، وہ ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تشریح ہے، اس کی شرح ہے جو صحابہ کرام سے اور تابعین اور تبع تابعین وغیرہ سے محدثین سے ہمیں ملتی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین نے تقدیر ہی اس کی ایسی لکھی ہوئی ہوگی کہ اس کی اتنی عمر ہوگی، اگر اس نے اتنی نیکیاں کری، اتنی التجائیں اور دعائیں کری تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. 60 سال اگر لکھ دی تو اور اضافہ کر دیا جائے گا. ایک تو یہ مطلب. دوسرا مطلب یہ کہ اس کی مقرر لکھی ہوئی ہے، فکس بالکل تقدیر کے اندر، لیکن اس کو نیکیوں کی توفیق اتنی زیادہ رب العالمین عطا فرما دے گا کہ جتنا کہ کوئی 60 سال کے بجائے 70 یا 80 سال کی زندگی پانے والا ان نیکیوں کو ادا کرنے والا ہو، وہ 60 سال کی زندگی میں کر گزرے گا. یہ مطلب. تو جس طریقے سے چاہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس طریقے سے چاہے وہ ان نیکیوں کے ذریعے سے عمر میں اضافہ اور زیادتی فرما دے. اور تیسری چیز کیا فرمائے؟ تیسری چیز وہی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ روز کو روزی میں تنگی اور پریشانیوں کی شکایتیں جو ہوتی رہتی ہیں. کیا فرمایا؟ کہ رزق و روزی انسان کے، ایمان والے کے گناہوں کی وجہ سے ہی بند کی جاتی ہے. صرف گناہ ہی کی وجہ سے، گناہ ہوتے ہیں کہ ایمان والے کے، انسان کے، کہ جس کی وجہ سے اس کی رزق و روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، تو روزی کے دروازے ایسی ایسی جگہ سے کھلیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. استغفار کی کثرت ہوگی تو گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، بخشش، عفو، درگزر کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا چلا جائے گا. رزق و روزی کے جو بند دروازے ہو رہے تھے، تنگ ہوتے چلے جا رہے تھے، وہ کشادہ ہو جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. ساری شکایتیں ختم، ساری پریشانیاں ختم. لیکن انسان اس طرف دھیان نہیں دیتا، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ باقی ساری طرف اس کی نظر ہوتی ہے. ہر پہلو پر وہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوائے اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنے اعمال کو چھوڑ کر، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ باقی سب جگہ اپنی رزق و روزی کے تنگ ہونے کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اچھا ایسا ہوا ہوگا، اچھا اس نے ڈنڈی ماری ہوگی، اچھا اس نے کوئی اڑنگا ڈالا ہوگا میرے کارو، اچھا اس نے میری پارٹی چھین لی ہو. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استغفار کرو. گناہوں کی وجہ سے رزق و روزی کے دروازے تنگ ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، یہ استغفار کی برکت. ورنہ دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، قبول کروں گا. دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صاف الفاظوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں، خوب سے خوب تر دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں. اگر ان دعاؤں کے جو شرائط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، سکھا دیے، تعلیم دے دیے، ان کے مطابق اور موافق اگر وہ دعائیں، وہ التجائیں کی جا رہی ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں اس وقت تک جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کر لے یا قطع رحمی کی دعا نہ کر لے، حرام کام کی دعا نہ کر لے. کیا مطلب؟ صلہ رحمی ہوتی ہے رشتہ داریوں کو نبھانا، حقوق العباد کا لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، ان کی اہمیت کو سمجھنا، ان کو نبھاتے رہنا. اس کا الٹ ہوتا ہے قطع رحمی. تو اب ہم بیٹھ کے قطع رحمی کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے مجھے بڑی خار آتی ہے، اس کا میرا سامنے مت کرائیے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا. اسی طریقے سے دعائیں ہو رہی ہیں. یہ اس کی جیسی اور بھی ہو سکتی ہیں قطع رحمی کے تعلق سے بہت ساری. یا گناہ کے کام کی دعا کر رہا ہو، حرام کام کے کرنے کی دعا کر رہا ہو. جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، جیسے جیسے معاملات ہو رہے ہیں، اب کوئی بندہ دعائیں کر رہا ہے کہ اف ہو فلاں چیز، اس کے دل میں اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ بھئی یہ ہے تو گناہ کا کام، اور اسے معلوم پتہ ہے، اس کے علم میں ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو یہ آسان کرنے والا ہے، یہ جو فلاں کام ہے نا، ہے گناہ کا کام، یہ جو فلاں کام ہے نا اس کے کرنے کی طاقت دے دے مجھے، میں اس کو کر لوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں اس کو اس طریقے سے ایسے انداز سے کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کی اس طرح سے دعائیں کرے. تو اس وقت تک جب تک اس طرح کی دعائیں نہ کر رہا ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. اور ایک بات کیا بتائی، اور جلدی نہ کرے، پتہ رحمی کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، حرام کام کی دعا نہ کرے، اور جلدی نہ کرے. صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتا رہے لیکن اس کو ایسا لگے کہ میری دعائیں تو قبول ہو ہی نہیں رہی، میں نے خوب دعائیں کری لیکن دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، اور پھر مایوس ہو جائے، افسوس کرتا رہے اور دعاؤں میں سستی کر دے، دعائیں کرنا چھوڑ دے. یہ جلدی ہے، اس سے منع فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ نا امیدی ہے، اور نا امیدی کفر ہے. نا امید ہو جانا اللہ کی ذات سے یہ کفر ہے. یقین کے ساتھ ہے نا، صحیح مسلم کی روایت، یقین کے ساتھ، توکل اور اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ نہیں میری دعا ضرور قبول ہوگی، میں نے یہ دعا کری ہے، رب سے ہی مانگی ہے، اللہ ضرور میری اس دعا کو قبول فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ دعا کی جائے. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. کہ غفلت کے ساتھ دعا کی جائے کہ ہم ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سب کچھ بڑے اچھے الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم عربی میں اگر دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا، اردو میں بھی اگر ہم اپنی زبان میں بھی اس کو مانگ رہے ہیں تو ہمیں اس کی گہرائی کا علم نہیں ہے. وہ ایک توجہ، ایک کنسنٹریشن، ایک خاص انہماک، ایک خاص ربط اور کنیکشن جو اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں، وہ مفقود ہے. اس سے ہم خالی ہیں، ہماری دعائیں خالی ہیں، ہمارا دل خالی ہے، تو کیسے دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ کیسے دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ موحد متبع سنت، توحید پرست ہو، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آخری نبی، آخری رسول ماننے اور قبول کرنے والا ہو، جو دعاؤں کے آداب ہیں ان کے مطابق دعائیں کرنے والا ہو، وہ دعائیں فرمائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اور اس کی مثال دی اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندہ مومن کو بلائے گا اور اس سے اپنے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس سے پوچھے گا، دریافت کرے گا کہ بتا میرے مومن بندے، کیا میں نے تجھے دنیا میں مجھ سے دعائیں کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ تو نے مجھ سے دعائیں کری؟ تو نے مجھ سے دعائیں کری؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں میرے رب میں نے دعائیں کری. اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تیری دعائیں قبول نہیں کی تھی؟ بندہ مومن فرمائے کہ ہاں دعائیں قبول کری تھی. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ میرے بندے، کیا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر تو نے اپنے اوپر نازل شدہ غم، تکلیف، مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعائیں کری تھی اور وہ تکلیف تجھ سے دور ہو گئی تھی، میں نے وہ دعا قبول کر لی تھی؟ اے اللہ ہاں بالکل بے شک ایسا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر تو نے اپنے اوپر نازل شدہ غم، مصیبت، پریشانی اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس کو تو نے اپنے سے دور نہیں پایا، تجھے ایسا لگا کہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی. کہ ہاں اللہ ایسا بھی ہوا تھا، اللہ ایسا بھی ہوا تھا، ایسے بھی موقع آئے تھے بہت سارے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میں نے وہ تیری دعا قبول کر لی تھی، لیکن جنت میں آج کے دن کے لیے میں نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا، آج کے دن کے لیے میں نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حاجتوں اور ضرورتوں کے تعلق سے گفتگو فرمائے گا اس سے کہ تو نے فلاں فلاں دن اپنی ضرورت، اپنی حاجت میرے آگے رکھی تھی، میں نے قبول فرمائی، اور کبھی فلاں دن اپنی حاجت اور ضرورت رکھی، میں نے قبول نہیں کی. تو وہ سب بندے کو یاد آئے گا اور اس چیز کا اقرار کرے گا. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین ایک ایک دعا کو اس کو یاد دلاتا رہے گا، جو قبول ہوئی دنیا کے اندر اور جو نہیں ہوئی، اور اس کو کہا جاتا رہے گا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ، جس کا ایک رزلٹ تجھے دنیا میں نظر نہیں آیا، وہ آج ذخیرہ تیری یہاں پر موجود ہو رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دنیا میں جو قبول ہو گئی تھی اس کی بھی دو شکلیں تھیں، اس کی بھی دو شکلیں ہوتی چلی جا رہی تھیں.
جیسے کہ جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اس میں کیا فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 3 کیفیات ہوتی ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ جس انداز سے دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. یا تو اللہ رب العالمین اسی وقت دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، یا پھر اس کے بقدر کوئی مصیبت، کوئی فتنہ فساد، کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی دکھ تکلیف آنے والی تھی، اس کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے اس دعا کی برکت سے. یا پھر وہ قبول ہو جاتی ہے لیکن دنیا میں نہیں ملتا اس کو، نہ اس کی کوئی مصیبت ٹالی جاتی ہے، جنت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین وہاں یاد دلا رہا ہے اس طریقے سے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اس موقع پر یہ کہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر مجھے کسی بھی دعا کا نتیجہ یا رزلٹ نہ ملا ہوتا، ساری دعاؤں کا نتیجہ مجھے آج جنت میں مل گیا ہوتا تو میرا مقام ہی کچھ اور ہوتا. یہ تمنا کرنے پر مجبور ہو جائے گا. دعائیں اور التجائیں میرے عزیزوں بہت الگ الگ انداز سے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ اس کی جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں. اب آج دیکھ لیجئے جو اہم بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو تو رہنے دیجئے، ان کے اندر تو اس قدر اختلافات اور ضعیف کہہ کر ان کو ختم کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ دعاؤں اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر التجا کرنا، گڑ گڑانا، اس وقت کو لوگوں نے نہیں چھوڑا کہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے. میں کہاں سے لیا؟ یہ تو روایت ضعیف ہو، سند میں کلام ہے، چہرے پر ہاتھ نہیں پھیر سکتے ہاتھ اٹھانے کے بعد. میں یہ کیسی بات لیا ہے؟ نہیں میرے عزیز، صاف واضح احادیث ہمیں مل رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مستدرک حاکم کے اندر، سنن دارمی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر الگ الگ روایتیں مل رہی ہیں ہمیں، جنہیں محدثین نے پوری طرح قابل قبول قرار دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے، اور جب بھی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہوتے تو اس وقت تک ان کو نہیں رکھتے جب تک اپنے چہرے پر نہ پھیر لیتے. یہ دعاؤں کے مانگنے کے طریقے. اسی طریقے سے بہت سارے بھائی جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عجیب انداز سے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، عجیب انداز سے. نہیں، مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے ہاتھوں کو اٹھانے کا دعا کے دوران؟ مستدرک حاکم کی روایت اور بیہقی کے اندر بھی روایت موجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو، کسی کو تابعین میں سے دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ ہتھیلیاں سینے سے اوپر جا رہی تھی دعا کے دوران، سینے سے اوپر اس نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے ہاتھوں کو تھوڑا سا نیچے کیا اور فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یہ دعا مانگنے کے تعلق سے بدعت ہے، اس کو تھوڑا نیچے کرو. اس لیے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے دوران سینے سے اوپر نہیں اٹھایا. تو سینے کے آگے رکھے ہم، نہ اس طرح سے نہ بالکل اس طرح جھکا کر. کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی ایسا کر رہا ہے. نہیں، یہ طریقے نہیں ہے. سنت طریقہ ہمیں تلاش کرنا ہے تاکہ اس کی قبولیت کی گارنٹی، ذمہ داری کہ ہم حقدار بن سکیں. اسی طریقے سے دعاؤں کے اختتام پر آمین کا کہنا. ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ آئے اور دعائیں کریں اور چلے گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی دعا کے آخر میں مہر لگا دیتا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی. فرمایا مہر کیا چیز ہے؟ فرمایا آمین کہنا. آمین کا کہنا یہ مہر ہے کہ ہاں بھائی اب بات جو پکی ہو گئی، بالکل ثابت شدہ ہو گئی، یقینی بن گئی، اس میں مہر لگ چکی ہے. یہ تمام شرائط، یہ تمام باتیں وہ ہیں میرے عزیزوں کی جن کے تعلق سے ہمارے اندر سستیاں پائی جاتی ہیں بہت ساری. ہم بہت موٹے فرائض، بہت اہم باتوں کی طرف تو خوب گہرائی کے ساتھ دھیان دے لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لمحے کے تعلق سے نمونہ پیش کیا، تعلیم دی، اس میں یہ دعائیں کا کرنا، التجاؤں کا کرنا بھی اللہ رب العالمین کے سامنے شامل ہے. اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے، کس طریقے سے دعائیں قبول فرماتا ہے. نبیوں کا معاملہ، اللہ کے آخری نبی کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا معاملہ، تو بہت اونچا مقام ان لوگوں کا، بہت اونچا مقام۔ 6 یا 7ویں ہجری میں آ جائیے، عام لوگ بالکل۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، امام گزرے ہیں بڑے مشہور، ان کے پوتے اب مظفر الدین، انہوں نے دعاؤں کے تعلق سے، اس کے قبولیت کے تعلق سے، اور بہت ہی بہترین عمدہ دعائیں جو ثابت شدہ ہیں ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اس میں بہت سارے قبولیت کے واقعات بھی پیش کیے۔ اسی میں ایک واقعہ، بڑا بہترین واقعہ، بڑا سبق آموز واقعہ ایک بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس بندے سے ان کا براہ راست ملاقات ہوئی، پھر اس بندے نے ان کو یہ سارا اپنا واقعہ سنایا۔ وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حج اور عمرے کی غرض سے نکلا، طواف کرنے لگا، طواف کر رہا تھا کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جسے میں وہاں سے ہٹ رہا تھا تو مجھے ایک بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار زمین پر پڑا ہوا ملا۔ میں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دیکھنے لگا، اس کی بیش قیمتی پن کو، اس کے بہترین جو اس میں موتیاں جڑے ہوئے تھے ان کو دیکھنے لگا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص، ایک بوڑھا نابینا شخص آواز لگاتا ہوا آنے لگا، اسی ہار کے تعلق سے اس کی نشانیاں بتاتا ہوا، اور انعام رکھ دیا 100 دینار کہ جس کو یہ فلاں ہار ملا ہو وہ مجھے لوٹا دے، میں اس کو انعام میں 100 دینار دوں گا۔ چنانچہ ان تک بھی یہ خبر پہنچی، یہ فوراً اس کے پاس گئے، ان نابینا بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ ہار لوٹا دیا، اور وہ انعام کے جو 100 دینار تھے وہ بھی نہیں لیے کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ رکھیے اس کو۔ وہ اپنے راستے، یہ اپنے راستے، بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ فرماتے ہیں کہ طواف وغیرہ سے، سارے امور سے، کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سردی کا موسم تھا، سخت سردی کے دن تھے، راستے میں توشہ جو زیادہ راہ تھا، ساز و سامان تھا کھانے پینے کا، وہ سب ختم ہو گیا میرے پاس سے۔ میری اور میرے اونٹ کی تھکان سے حالت خراب ہونے لگی، تو راستے میں ایک قصبہ، ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، میں نے وہاں پڑاؤ کر لیا۔ وہاں پہنچا تو ایک مسجد نظر آئی، اس میں داخل ہو گیا، وہاں پہنچ گیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، تو لوگوں نے مجھے دیکھ کر یہ درخواست کری کہ بھی رمضان آنے ہی والا ہے، 2-4 دن میں رمضان کی آمد ہے، آپ ہمیں نمازیں پڑھا دیجئے، اور رمضان آ رہا ہے، ہمارے جو امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چنانچہ رمضان میں رک کر ہمارے تراویح اور نمازیں وغیرہ بھی پڑھا دیجیے۔ چنانچہ اسی طریقے سے رک گئے۔ عید گزر گئی، عید کے بعد پھر لوگوں نے آ کر درخواست کری کہ ہمارے امام صاحب جو رمضان سے پہلے گزر چکے ہیں، وفات پا گئے تھے، ان کی ایک بیٹی ہے جوان، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، اس کا بھی گھر بس جائے۔ چنانچہ نکاح کر لیا، وہیں پر ان کو مکان دے دیا گیا، اپنے آرام سے رہنے لگے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، ناساز ہو گئی، ولادت کے وہ موقع پر اہلیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی سخت۔ اب بیوی پریشان، سخت بیمار، شوہر کام کاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیوی کو کہ انہوں نے اپنے ایک پرانے صندوق میں سے ایک ہار نکال کر گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور بڑی خوش ہو رہی ہیں اور اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ شوہر آئے تو ان کو خوشی خوشی دکھانے لگی۔ اس شخص نے جب اس ہار کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، اس شخص نے اس ہار کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا اور سوچ میں پڑ گیا، اور دریافت کیا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں جو شاید تم نہیں جانتی۔ تو بیوی نے بات نہیں بتائی، ان سے پوچھا، اپنے شوہر سے پوچھا، انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ طواف کے دوران اس طریقے سے واقع ہوا تھا، اور یہ وہی ہار ہے، مجھے یقین ہے یہ وہی والا ہار ہے بالکل۔ اب بیوی رو رہی ہے، آنسو نکل رہے ہیں بری طریقے سے، اللہ کی تعریف بیان کرتی جا رہی ہیں، تعجب اور حیرت کا انداز میں، ملے جلے انداز میں رو رہی ہیں
دریافت کی ابھی کیا ہو گئی, کیا بات ہو گئی, کیا معاملہ ہو گیا. تو اب بیوی بتا رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں کہ وہ جو بزرگ نابینا شخص تھے وہ میرے والد تھے. اس دن سے لے کر اپنے انتقال کے دن تک وہ روزانہ مسلسل یہ دعا کرتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین میری بیٹی کو اس ہار لوٹانے والے شخص کی طرح ایماندار اور نیک شخص سے پالا ڈال, اس سے نکاح کرا دے. اللہ رب العالمین نے کس انداز میں اس دعا کو, میرے والد کی دعا کو قبول فرمایا کہ آپ اس طریقے سے یہاں آئے. کیسے کچھ آتا پتہ نہیں, کچھ معاملہ نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, وہ اپنے راستے. ایک لمبے عرصے کے بعد کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کی کرم فرمائی. یہ یقین رکھے ایمان والا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. جب بھی التجائیں کرے رب کے حضور میں, یہ سوچ کر اس یقین کے ساتھ کہ نہیں انشاءاللہ ابھی وقت نہیں آیا ہوگا, جب وقت آ جائے گا وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی اور میں دل جمی کے ساتھ, اور کوئی کمی نہ رہے میری التجاؤں میں, اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ, اور زیادہ توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنی اور گناہوں کی صاف کرنے کی, اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہوئے التجائیں کرتا رہے. ہر مرتبہ اسی انداز کے ساتھ التجائیں کرے. دیکھیں کس طریقے سے, کس انداز سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ دین کے, قرآن اور حدیث کے چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک نیکی اور عبادت کے کو بھی یقین, توکل, اعتماد اور دل جمی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ابھی کچھ وقت ہے, میں چند کلمے دعاؤں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, جو چند چھوٹے چھوٹے سے کلمے ایسے بتاتا چلوں کہ جن کے بدلے میں ذخیرہ اندوزی اللہ کے طرف سے ایک بندہ کے نام اعمال میں بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بخاری و مسلم, جامع ترمذی اور دیگر بہت ساری احادیث کی کتب ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے, ہمیں یہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 4 کلمات, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 4 کلمات. اب اس کے فائدے دیکھیے, اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے, حالانکہ صرف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, ایک بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اس میں صرف رب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے, اس کی پاکی, اس کی حمد و ثنا, اس کی بڑائی, اس کی عظمتیں بیان کر رہا ہے, اس کے ایک اکیلے ہونے کا اقرار کر رہا ہے, توحید پر جمے رہنے کا دعویٰ کر رہا ہے, شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. لیکن اس کا بدلہ دیکھیے, رب کی طرف سے عنایات اور فضل کس انداز میں بھرپور عطا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک مرتبہ ان 4 کلمات کو ایک مرتبہ پڑھا, اللہ رب العالمین کی طرف سے سبحان اللہ کہنے پر 20 نیکیاں لکھ دی گئی, 20 گناہ معاف ہو گئے. الحمدللہ کہنے پر 20 نیکیاں لکھ دی گئی, 20 گناہ معاف ہو گئے. لا الہ الا اللہ کہنے پر 20 نیکیاں لکھ دی گئی, 20 گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر کہنے پر 20 نیکیاں لکھ دی گئی اور 20 گناہ معاف کر دیے گئے. طبرانی کی ایک ایسی روایت جو لا باس بہ سند کے ساتھ ہے, یعنی جس کی سند میں, جس کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے, قابل قبول روایت ہے. اس کے اندر کیا ذکر ہے کہ اگر ان کلموں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین بھی ملا دے تو 30 نیکیاں اور اضافہ کر دی جاتی ہیں, اور الگ سے 1,24,000 نیکیاں ساتھ میں لکھ دی جاتی ہیں. صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین آخر میں ملا دیا جائے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین کو ہٹا کر صرف وہ شروع کے 4 کلمے اگر پڑھے بندہ دن میں 100 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے, چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد اس کو مقرر کر لے,
تھوڑی تھوڑی دیر میں مقرر کر لے. اگر ایک مرتبہ ایک بیٹھک میں نہیں پڑھ سکتا بندہ تو الگ الگ اس کو تقسیم کر لے الگ الگ اوقات میں, یعنی دن بھر میں 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے دل جمی کے ساتھ, یقین کے ساتھ. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 اولاد اسماعیل کے غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب, یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کر دیے اس بندے نے. 100 جوان بالکل زین وغیرہ کے ساتھ تیار گھوڑے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دیے. 100 جوان صحت مند اونٹ اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے, اور زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا تھا اس کو بھر دیا. اللہ کی تعریف سے اس نے 100 مرتبہ یہ کلمے کہہ کر اس سارے خلا کو, خالی جگہ کو بھر دیا. نام اعمال میں یہ ساری نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اتنا ہی نہیں, درخت کے پت جھڑ میں, درخت کے پتوں کے جھڑنے کی برابر اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ 3 قسم کی بیماریاں جس بندے کے اندر ہو, 3 قسم کی بیماری جس بندے کے اندر ہو, وہ ان کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد رکھے, کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے. وہ تینوں بیماریاں کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے, اکثر و بیشتر یہ روحانی بیماریاں ہیں, یہ اکثر و بیشتر بھی پائی جاتی ہے. مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہو جانا, کہ مال کی محبت میں اب ہم کنجوس ہو گئے, اللہ کے راستے میں خرچ کر پا رہے, کسی ضرورت مند کو نہیں دے پا رہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو مال کی محبت کی وجہ سے اگر بخیلی پیدا ہو رہی ہے دل کے اندر تو یہ بیماری ہے, اس کا علاج اس میں ہے. رات کو نیند نہیں آتی, بے خوابی کا معاملہ رہتا ہے, پریشانی, کروٹ ادھر سے ادھر بدلتا رہتا ہے بندہ, اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا لیکن اٹھ نہیں پاتا. شروع میں بے چینی رہتی ہے, نیند نہیں آتی, لیکن عین آخر وقت میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے آنکھ ایسی لگتی ہے کہ بالکل فجر میں یا فجر کے بعد آنکھ کھلتی ہے. ان کلمات کا ورد کرتا رہے کثرت کے ساتھ. اور تیسری چیز کیا کہ دشمن کا سامنا کرنے سے اگر بزدلی کا ڈر ہے, دشمن کا سامنا کرنے سے اگر یہ سوچتا ہے کہ نہیں وہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, دشمن کا سامنا کیسے کروں گا میں, یہ اگر اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو ان کلمات کا ورد رکھے بندہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو میرے عزیزوں یہ بہت چھوٹے سے کلمات جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے, صرف ان کا جب اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس قدر بڑا چڑھا کر عطا کر رہا ہے, تو جب رب سے ہم التجائیں کریں گے اور زیادہ الگ الگ الفاظوں کے ساتھ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, سکھائیں, بے شمار ایسے کلمات, بہت سارے ایسے الفاظ اور جملے موجود ہیں دعاؤں یا الفاظوں کے ساتھ کہ جن کو ہم تلاش کریں, ڈھونڈیں, اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے آگے گڑگڑائیں, التجائیں کریں. ایک حدیث ہم دیکھیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن مجھ سے التجائیں کر رہا ہوتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب کہہ کر مجھ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں, مانگ تجھے دیا جائے گا, بتا تجھے کیا چاہیے, تیری دعا قبول کی جائے گی. یعنی یہ انداز دیکھیں اللہ رب العالمین کا قبولیت کرنے کا, قبول کرنے کا. لیکن ہم دعائیں کرنے والے تو بنے, ہم اسباب ادھر ادھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رب سے جو رابطہ منسلک ہونا چاہیے اس میں پائیداری اور استحکام نہیں ہوتا, اس میں مضبوطی پیدا کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے. یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہی ہمیں توفیق عطا کرنے والا ہے. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجن والإنس الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء رب اجعل لنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا خير المسؤولين يا خير الموطئين يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.